بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں ہوں پنجاب گروپ آف کالجز کی طرف سے پروفیسر حافظ محمد عمر فاروق۔ عزیز طلباء، آج ہمارا جو سبق ہے وہ خواجہ میر درد کی دوسری غزل کے آخری دو اشعار ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ خواجہ میر درد ایک صوفی شاعر ہیں اور ان کو حقیقی شاعر بھی کہتے ہیں۔ ان کے یہ دو اشعار حقیقت پر مبنی ہیں۔ آئیے تو ہم شعر کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جوں صبح چاکے سینہ میرا اے رفو گرا، یا تو کسو کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو۔ عزیز طلبہ، یہ شعر خواجہ میر درد کا جوں صبح یہ تشبیہ ہے، یعنی کی طرح یا کی مانت۔ چاکے سینہ میرا، سینے کا کھل جانا، سینے کا چاک چاک ہونا یا سینے کا تار تار ہونا۔ اے رفو گرا، رفو کرنے والے، مرمت کرنے والے، پھٹے ہوئے گریبان کو سینے والے۔ یا یہ پرانی اردو کے الفاظ جو متروک ہیں، جو تبدیل ہو چکے ہیں، یہ یہاں سے مراد یہاں خواجہ میر درد، مرزا اسداللہ خان غالب یا میر تقی میر جیسے جو عظیم شاعر تھے، وہ اکثر، اور ایک بہت بڑا نام غلام حمدانی مصحفی، وہ جو شاعر تھے، یہ عظیم شاعر ہیں، ان کی شاعری میں اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں۔ یا کا مطلب ہے یہاں، تو کسو یعنی کسی، آج کی اردو میں کسی کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو، کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ ان کے گریبان کو رفو کر سکے۔ ہم نے الفاظ کے مشکل معانی اور تراکیب کو دیکھا تو ہم کہتے ہیں کہ تکرار اس میں رفو کا آیا ہے، اے رفو گیرا، رفو، اور ہرگز رفو نہ ہو، یہاں بھی رفو کا تکرار آیا ہے، اس لیے میں نے یہاں لکھا تکرار رفو۔ اس کا مفہوم، اے رفو کرنے والو، میرا گریبان صبح کے گریبان کی مانند چاک چاک ہو چکا ہے، صبح کی مانند چاک چاک ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس طرح رات کی تاریکی میں صبح کو ایک سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ آسمان کے جسم کو تار کر کے پھاڑ کر باہر نکلتا ہے، صبح کا گریباں ہے اس کو چاک کر کے باہر نکل آیا، اور یہ اس دنیا میں کسی کے ہاتھوں رفو ہوتا ممکن نظر نہیں آتا۔ یعنی یہ جو گریبان چاک ہو چکا ہے، یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو رفو کر سکے۔ تو اس کو ایک بار دوبارہ دیکھیں کہ اے رفو کرنے والو، میرا گریبان صبح کی گریبان کی مانند چاک چاک ہو چکا ہے، اور یہ اس دنیا میں کسی کے ہاتھوں ہوتا ممکن نظر، یعنی رفو ہوتا ممکن نظر نہیں آتا۔ اردو اور فارسی کی شعری روایت میں عشق جب انتہا کو پہنچتا ہے تو اس وقت ایک الگ کیفیت ہوتی ہے۔ یعنی وہ یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اردو اور فارسی کی جو شعری روایات ہیں اس میں عشق کی ایک الگ تھلگ ہی کہانی اور کیفیت ہے۔ تو جنون اور وحشت کی شکل اختیار، یعنی جو عشق ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ یا تو وحشت یا جنون کی کیفیت اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی انتہا عشق کی یہ ہے کہ یا وہ عشق کی کیفیت میں وحشت یا دیوانگی کو عبور کر لیتا ہے۔ کہ اس شعر کے اندر یہ بہت اہم نکتہ ہے
کہ تو جنون اور وحشت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اس وحشت اور دیوانگی کی کیفیت میں عاشق کو اپنے اور برے بھلے کی تمیز نہیں رہتی، اور وہ عام طور پر اپنا گریباں چاک چاک کر لیتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں وہ یہ کہتا ہے کہ جب عاشق اس کیفیت کو پہنچتا ہے تو وہ اپنے برے بھلے اچھے وہ سب کی تمیز بھول جاتا ہے، اس کی کیفیت ہی انوکھی ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ اب اس کو اس انداز میں دیکھیں جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ ناخنوں سے اپنے آپ کو زخمی کر لیتا ہے، یعنی جنون اور دیوانگی کے عالم میں رہتے ہوئے اس کے جو ناخن بڑھ جاتے ہیں، ناخن اپنے جسم کو مارتا ہے یا اپنے کپڑوں کو، تو اس کے کپڑے بھی پھٹ جاتے ہیں اور اس کا جسم جو ہے وہ بھی چھلنی ہو جاتا ہے، یعنی اس کا جسم پھٹ جاتا ہے۔ تو یہاں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ناخنوں سے اپنے آپ کو زخمی کر لیتا ہے، اور پھر جب وہ زخمی کر لیتا ہے تو پھر اس کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ وہ جنگلوں اور صحراؤں کی طرف بھاگتا ہے، جنگلوں اور صحراؤں کی طرف بھاگ نکلتا ہے۔ اب وہاں جنگلوں اور صحراؤں کی طرف جب جاتا ہے تو وہ اپنے عشق کی کیفیت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، پر اس کی عشق کی کیفیت ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ جنگلوں اور صحراؤں کی طرف دیوانہ وار نکل کھڑا ہوتا ہے۔ حبیب جالب نے عاشق کی اس کیفیت کو یوں بیان کیا، آپ کہتے ہیں کہ وہ جو ابھی اس راہ گزر سے چاکے گریباں گزرا تھا، وہ جو ابھی اس راہ گزر سے چاکے گریباں گزرا تھا، اس آوارہ دیوانے کو جالب جالب کہتے ہیں۔ ایک بار دوبارہ اس شعر کو سنیں۔ وہ جو ابھی اس راہ گزر سے چاکے گریباں گزرا تھا، اس آوارہ دیوانے کو جالب جالب کہتے ہیں۔ اور یہ جب اس کے عشق کی کیفیت انتہا کو پہنچتی ہے تو اس کے عزیز و اقارب اس کو پکڑنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اسے پکڑ لیتے ہیں۔ جب اسے پکڑ لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کے کپڑے مرمت کرتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنے سینے کو پھاڑ لیا ہوتا ہے، کو زخمی کر لیا ہوتا ہے۔ تو اس کیفیت میں وہ اپنے آپ کو بھول چکا ہوتا ہے اور جنگلوں اور صحراؤں کا رخ کر چکا ہوتا ہے۔ تو جب اس کے عزیز، اس کے ہمدرد اسے پکڑ لیتے ہیں تو اس وقت کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے مرمت کرتے ہیں، جنون کی شدت اور زنجیروں سے باندھ کر قید کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے جو ہمدرد ہیں اس کو پکڑ کر قید کر لیتے ہیں، اسے زنجیروں سے باندھ دیتے ہیں۔ جب اس کو زنجیروں سے باندھتے ہیں تو آخر کار وہ عشق کے جنون میں ان زنجیروں کو توڑنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک شعر ہے، جنون میں اب کے کام آئی نہ کچھ تدبیر بھی آخر، جنون میں اب کے کام آئی نہ کچھ تدبیر بھی آخر، گئی کل ٹوٹ میرے پاؤں کی زنجیر بھی آخر۔ بہت خوبصورت شعر ہے یہ، ایک بار پھر سنیں۔ جنون میں اب کے کام آئی نہ کچھ تدبیر بھی آخر، گئی کل ٹوٹ میرے پاؤں کی زنجیر بھی آخر۔ تو رات کا گریباں چاک چاک ہوتا تو صبح ہوتی ہے۔ جب رات کی تاریکی میں صبح طلوع ہوتی ہے تو شاعر کہتا ہے، یا بھی شاعر ایک مثال دیتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ جس طرح عاشق اپنے عشق کی انتہا کی طرف باہر نکلتا ہے، اپنے جسم کو پھاڑ لیتا ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ جہاں پر اپنے گریبان کو چاک چاک ہوتا صبح ہوتی ہے، اس طرح اپنے گریبان کو چاک چاک کرتا ہے، تار تار کرتا ہے۔ اور اسی طرح عشق بھی محبوب کی محبت میں جنون کی کیفیت اختیار کر گیا، یعنی وہ جو عشق ہے وہ اپنے محبوب کی محبت میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کو اس بات کا خیال ہی نہیں ہوتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ ہمدرد اور خیر خواہ مرمت کرتے ہیں، پھر اسے پکڑتے ہیں، اور ہمدرد اس کی بہتری کے لیے اس کی مرمت کرتے ہیں، اور وحشت میں کمی نہیں آتی، یعنی اس کی عشق کی کیفیت کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی انتہا سے آگے نکل جاتا ہے اور گربان پھاڑ ڈالتا ہے، اور یہ سلسلہ عمر بھر
اس کے دوستوں کے ساتھ جاری رہتا ہے کہ یہ اپنا گریبان عشق اور محبت کی وجہ سے پھاڑتا رہتا ہے، اور اس کے جو دوست ہیں اس کو پکڑ کر اس کی مرمت کرتے رہتے ہیں اور اس کے ناخنوں کو دوبارہ کاٹتے رہتے ہیں، مگر یہ اس انتہا سے باہر نکلتا ہی نہیں۔ ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے۔ تو عزیز طلباء، یہ شعر جو خواجہ میر درد کا چوں صبح چاکے سینہ میرا اے رفو گرا، یا تو کسو کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو، اس کے کچھ مشکل الفاظ کے تراکیب اور کچھ اہم نکات اور اس کے حوالہ جات اشعار میں نے آپ کو بتائے۔ آئیے تو ہم اس کے آخری شعر کی طرف چلتے ہیں۔ آخری شعر پڑھنے کے لیے ہم اگلے بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اے درد زنگ صورت اگر اس میں جا کرے، اہل صفا میں آئینے دل کو رو نہ ہو۔ عزیز طلباء، یہ شعر پڑھنے سے پہلے کچھ چیزیں میں نے یہ اوپر لکھی ہیں، آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے گا۔ اے درد زنگ اس صورت اگر اس میں جا کرے، اہل صفا میں آئینے دل کو رو نہ ہو۔ اے درد زنگ، زنگ صورت، خواجہ میر درد نے یہاں پر اپنا تخلص بیان کیا ہے کہ جو مقطع کسی شعر کا ہوتا ہے وہ پیپر میں نہیں آتا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آج سے کچھ 4 سال پہلے یہ مقطع بھی پیپر میں آیا ہوا ہے، تو اس لیے آج ہم اس مقطع کا بھی مطالعہ کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، مقطع کسے کہتے ہیں؟ جو غزل کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر نے اپنا تخلص بیان کیا ہوتا ہے، اس کو مقطع کہتے ہیں۔ تو اس لیے زنگ صورت، میں نے یہاں پر لکھا کہ یہ زنگ صورت تشبیہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس میں جا کرے میں سنتے ہام، دل میں جا کرے اہل صفا، صوفیاء کرام اس سے مراد لیا جاتا ہے، اولیاء کرام، صوفیاء کرام۔ اس شعر میں تصوف کی بات کی جا رہی ہے۔ آئینہ دل یعنی دل کا آئینہ، جیسے شیشہ ہوتا ہے، اس کے اندر جس طرح انسان کی شکل نظر آتی ہے، چہرہ نظر آتا ہے، تو اس کے اندر جو داغ ہوتے ہیں وہ انسان کو نظر آتے ہیں، بالکل واضح نمایاں نظر آتے ہیں۔ یہاں پر وہ کہتا ہے دل کو روح نہ ہو، روح سے مراد چہرہ، روح سے مراد وہ لے رہا ہے چہرہ۔ تو شاعر کہتا ہے، اس کا مفہوم جان لیتے ہیں، اے درد اس دل میں زنگ کی صورت، اس شہر میں زنگ کی صورت جگہ بنا لے تو دل کی محفل میں کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ عزیز طلباء، ایک بات یاد رکھیں کہ جو پاک باطن لوگ ہوتے ہیں، اہل صفا حضرات لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنے دل کے اندر یا دل کے آئینے میں کسی طرح کا ملال نہیں لاتے یا کسی طرح کا ملال نہیں رکھتے۔ یہ اپنے دل کو ہر لحاظ سے پاک رکھتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے بھی، اور دنیا کے اندر جتنی اخلاقی اقدار یا رذائل اخلاق ہیں، ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ لوگ چلتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر دل میں ذرا سا بھی داغ یا ملال آ گیا، یا دل میں ذرا سی بھی کسی کے حوالے سے کوئی تھوڑی سی کدورت آ گئی، تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب کی حقیقی محبت کو نہیں پا سکتا، اپنے محبوب کے حقیقی جلوے نہیں لے سکتا، وہ ان جلووں سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء، اس میں یہ بات بیان کرتے ہیں، آئیں کچھ میں نے اس کے نقات لکھے ہیں کہ صوفیاء کرام کے دل کے آئینے میں تشبیہ دیتے ہیں، یعنی صوفیاء کرام اپنے دل کو ایک آئینے سے تشبیہ دیتے ہیں کہ جس طرح آئینہ صاف ہو تو چہرہ صاف نظر آتا ہے، جس طرح آئینہ صاف ہو تو انسان کی شکل اور صورت صاف نظر آتی ہے، اسی طرح اہل صفا حضرات کہتے ہیں کہ اگر
آپ کے دل میں ذرا سی بھی کدورت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ تبارک و تعالی کے جلووں سے محروم نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد دنیا معافی ہی ماں کی گرد پڑ جائے تو آئینہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ صفہ حضرات جو ہیں یہ دنیا سے دور چلے جاتے ہیں، دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، رہبانیت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں رہبانیت نہیں ہے، یا دنیا کو چھوڑ کر آپ الگ تھلگ نہیں رہ سکتے۔ پر ایسا ہوتا بھی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ایسا ہی ہے کہ دنیا میں رہبانیت نہیں ہے، دنیا تارک نہیں ہو سکتے، دنیا کے تمام معاملات ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا اور آخرت دونوں کے حوالے سے یہ ذکر کیا، قرآن مجید میں جا بجا یہ ذکر کیا گیا ہے، اور لہٰذا اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ اہل صفہ کا دل کدورت اور غیر اللہ کی سیاہی سے دھندلا ہو جائے تو اس میں محبوب کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دیتا، اور یہ محبوب سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے ہیں۔ اب دنیا کے اندر جو معاملات ہیں وہ ہیں دولت، شہرت، ناموری، ریاکاری اور بہت ساری ایسی جو ایک صفہ کے اندر آ جائیں تو معاملات بہت خراب ہو سکتے ہیں، اور پھر وہ ایک پاک دامن شخص اللہ کے جلووں کو واضح طور پر نہیں دیکھ سکتا۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ، اس سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، نگاہ آئینہ ساز ہے۔ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، نگاہ آئینہ ساز ہے۔ تصوف کی شاعری میں صوفیاء کرام کا دل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دل میں رہتی ہے۔ ہر انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ بھی فرماتی ہے کہ میں شاہ رگ کے بھی قریب ہوں۔ تو یہاں پر شاعر اس ایک نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی کے دل میں شکوک و شبہات، یعنی اگر کسی شخص کے دل میں مختلف طرح کے شکوک و شبہات آ جاتے ہیں یا غیر اللہ کا گزر ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رہنے کی جگہ وہ دل ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ایسا نہیں کرتے، مگر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنے کی جگہ میں وہ اپنے شکوک و شبہات، مختلف طرح کے خیالات، وسوسے، وہ بھی نکال باہر کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کے رہنے کی جگہ ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رہنے کی جگہ ان کو مکمل طور پر ملے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کا نظارہ کر سکیں گے۔ دل میں اخلاقی برائی کا خیال تک نہ آنا۔ عزیز طلبہ، ایک اہل صفہ کے دل میں کسی قسم کی دل میں اخلاقی کسی طرح کی برائی نہیں آنی چاہیے، یا کوئی برائی کا خیال نہیں ہونا چاہیے، اور صوفیاء کرام کا آئینہ انسان کا دل۔ یہاں سے وہ مثال دیتے ہیں، میں نے پہلے بھی مثال دی، اب پھر ایک بار بتا دیتا ہوں کہ صوفیاء کرام آئینے کو اپنے دل سے مثال دیتے ہیں، منت قرار دیتے ہیں کہ جس طرح آئینہ صاف ہوگا اس طرح ایک پاک باطن شخص کا دل صاف ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کے جلووں کو بآسانی دیکھ سکے گا اور نظارہ کر سکے گا۔ پاک باطن لوگوں کی خصوصیت یہ ہے کہ تاکہ وہ محبوب حقیقی کی جلووں کو نمایاں طور پر دیکھ سکیں، پا سکیں۔ لو عزیز طلبہ، آگے ہم حوالہ جات اشعار کی طرف آتے ہیں۔ چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوہ گر، دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینے خانہ کیا۔ چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوہ گر، دل صاف ہو تر تو ہے آئینہ خانہ کیا۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، عزیز طلبہ، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا خواجہ میر درد کی دوسری غزل کے آخری دو اشعار جس کا ہم نے مطالعہ کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔
کل تک کے لیے اللہ حافظ۔